اسلام مردوں اور عورتوں کے حقوق کی برابری کی بات کرتا ہے، لیکن ایک مرد کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے مگر عورت کو یہ اجازت نہیں۔ اس معاملے میں دونوں کو برابر حق کیوں نہیں دیا گیا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامی تعلیم بہت ہی نیچرل ہے۔ کیا ہے؟ نیچرل ہے۔ تو 4 شادی کی اجازت تو عورت کو بھی ہے، عورت بھی 4 شادی کر سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ وہ پہلے خلا لے لے، علیحدگی اختیار کر لے، اور وہ پھر 4 شادی کر لے۔ مرد 4 شادی کرے گا ایٹ اے ٹائم کر سکتا ہے، بایولوجیکل بنیاد ہے تخلیق کی، وہ بہت عجیب ہے۔ جیسے دیکھیے شادی شدہ زندگی کے بعد، شادی شدہ زندگی کا ایک حصہ ہے نسل کی افزائش، یعنی ریپروڈکشن۔ تو اگر مرد 4 عورت سے نکاح ایک ہی ٹائم میں کرتا ہے تو جو اس سے نسل بڑھتی ہے تو یہ بہت واضح رہتا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے، کسی کو اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ لیکن عورت اگر اس طرح کرے اور تو وہ تو کیا ہوگا، وہ رینڈم پریگننسی کا مسئلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ رینڈم پریگننسی کا مسئلہ۔ اور کوئی ہو سکتا ہے کہ عورت ایک مرد سے بچے کی خواہش رکھتی ہو، لیکن دوسرے مرد کو میاں تو بنانا چاہتی ہو لیکن اس سے بچہ نہ چاہتی ہو۔ پھر امیجن کیجئے کہ اگر ایسا ہو، پھر جس وقت پہلا شوہر اس کا بچہ چاہتا ہو، دوسرا بھی بولے کہ مجھے بھی اسی سال میں چاہیے، تیسرا بھی بولے اسی میں چاہیے، کیسے ہوگا؟ تو یہ بالکل ان نیچرل سچویشن پیدا ہو جائے گی، افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اسلام نے مرد کی سپیریوریٹی کی وجہ سے مرد کو مور دین 1 میرج کا پرمیشن نہیں دیا ہے، یہ ہیومن ورلڈ کا جو نیچر ہے اس کی بنیاد پر دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سماج میں اکثر و بیشتر حالات میں، آپ پورا ہسٹوریکل ریکارڈ دیکھ لیجئے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور مردوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، جیسے جنگوں میں زیادہ تر مرد حصہ لیتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ زیادہ تر مردوں کا ہوتا ہے کیونکہ روڈ پہ زیادہ مرد ہی چلتے ہیں، انڈسٹریل ایکسیڈنٹ زیادہ مردوں کا ہوتا ہے کیونکہ مرد ہی زیادہ ہوتے ہیں، پولیس فورس آرمی میں زیادہ موتیں مردوں کی ہے کیونکہ مرد ہی زیادہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو اگر کسی علاقے میں پیدائش کے اعتبار سے مرد اور عورت کی تعداد تو برابر ہو، لیکن جو ہیومن ورلڈ اس نیچر کا ہے کہ یہاں عام طور سے ایسا نہیں ہو پاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پچھلے 6-7 مہینے سے بھی زیادہ سے ایک طرف رشیا کے علاقے میں وار چل رہی ہے، دوسری طرف دیکھیے اسرائیل اور پیلسٹائن میں جنگ چل رہی ہے۔ آپ پورا ریکارڈ بعد میں نکلوا لیجئے اور دیکھیے زیادہ تر جو موتیں ہوئی ہوں گی وہ مردوں کی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو انڈسٹریل ڈیتھ ہے وہاں موتوں کا آپ پورا ڈیٹا نکلوائیے، روڈ ایکسیڈنٹ ہے اس میں آپ نکلوائیے، اسی طرح کول مائن اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، موتیں کس کی ہوتی؟ مردوں کی۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر سچویشن میں مرد کی تعداد کم، عورتوں کی تعداد زیادہ۔ اب دیکھیں ٹیکنیکل مسئلہ، ایک عورت کو ایک شوہر مل گیا، کسی سماج میں 10 عورت ہے اور 6 مرد ہیں، تو 6 مرد کو نے 6 بیوی کو لے لیا، ایک ایک عورت کو، باقی بچ گئے 4، وہ کہاں جائیں گے؟ یا تو آپ ان کو یوں ہی چھوڑ دیجئے کہ وہ جیسے زندگی گزارنا چاہیں گزاریں، کیونکہ اس کی جو عورت ہے وہ تو پرمیشن نہیں دے گی کہ باقی 4 بچی ہوئی ان سے کر لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نیچرل نیڈ کا خیال رکھا لیکن ان کے نیچرل نیڈ کا خیال نہیں رکھا، تو ویئر از ہیومنٹی؟ ویئر از ہیومنٹی؟ پھر یہی بات نہیں ہے، اب اس نیچرل نیڈ کو پورا کرنے کے لیے تو آدمی کوشش کرے گا، جب بھوک لگتی ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے، تو نیچرل نیڈ کو پورا کرے گا۔ تو نیچرل نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے جائز طریقہ بتایا ہے۔ جی، جو یہ نیچرل نیڈ ہے، جنسی خواہش، اس کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے جائز طریقہ بتایا نکاح، لیکن اب اس کی اجازت تو ریسٹ آف 4 کو ہے ہی نہیں، ان کے لیے موقع نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ہم غلط راستے کو کھول رہے ہیں۔ جی، ان کے لیے ہم غلط راستے کو کھول رہے ہیں۔ دیکھیے جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تھا، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، تو سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت موتیں ہوئی تھی، تو بتایا جاتا ہے کہ جاپان جرمنی کے علاقے میں بے شمار عورتیں تنہا ہو گئی، تو وہاں اتنا زیادہ اخلاقی برائی پھیل گئی، ایتھیکل پرابلم پیدا ہوا۔ آپ دیکھیے کہ
اس طرح کی عورتیں اپنے گھر کے باہر بورڈ لٹکائے ہوئی ہوتی تھیں کہ رات گزارنے کے لیے ہمیں مرد چاہیے. تو اسلام نے یہ اجازت دی ہے. اسلام میں مردوں کو اجازت کیسی؟ کنڈیشنل. یہ بات ہے، یعنی اس میں سپیریورٹی اور انفیریورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اجازت، اس اجازت کی نوعیت دوسری ہے. اب آدمی اگر اپنے مائنڈ کو درست نہ رکھے تو اب جس کو جو مرضی بولے. جیسے اگر آپ اگر ہیئر اسپلٹنگ کرنا چاہیں، موشگافیاں، تو آپ کسی بھی بات کو ٹھکراتی رہیے گا. یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ایسے کیوں نہیں، ویسے کیوں نہیں. کوئی بھی بات رد ہو جائے گی، کوئی بھی بات. آپ کو معلوم ہے، آپ کو یہ درست لگتا ہے کہ اگر کوئی ریپسٹ ہے تو اس کو کیپٹل پنشمنٹ دیا جائے، کوئی کلر ہے، مرڈرر ہے، اس کو کیپٹل پنشمنٹ دیا جائے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے آرگنائزیشن ایسے ہیں جو کیپٹل پنشمنٹ کو ختم کرنے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ان ہیومن ہے. ان کے کچھ آرگومنٹس ہیں. تو بات کو ختم کرنے کے لیے، نہ ماننے کے لیے، سب کے پاس یہاں دلائل مل جائیں گے، سب کو دلیل مل جائے گا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر ایک عورت ٹھیک ہے 4 شوہر رکھ رہی ہے تو موجودہ زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوتی ہے، وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ سے معلوم کر لے اس مرد کا ہے. جی اب لیکن غور کیجیے کتنا زیادہ بد اخلاقی والا ماحول ہوگا. اب بات سے اتنی تھوڑا ہے، بات تو بہت سی نکلتی جائے گی. ایک مرد کو جس وقت اپنی بیوی کے پاس جانے کی خواہش ہو رہی ہے، ٹھیک اسی وقت دوسرے مرد کو بھی ہو رہی ہے. تو کتنا زیادہ وہ بد اخلاقی کا ماحول ہوگا. تو دیر آر مینی ریزنس کہ عورتوں کو اجازت ہے 4 شادی کی، لیکن آپ خلا لے لیجیے، پھر دوسرے سے کر لیجیے، پھر خلا لے لیجیے، پھر دوسرے سے کر لیجیے، پھر خلا لے لیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب کرتی رہیے. مردوں کو جو اجازت جہاں پہ دی گئی ہے اس آیت کو آپ پڑھیے. یہ کانٹیکسٹ کیا تھا؟ غزوہ احد کا موقع تھا. غزوہ احد کے موقع پر ایسا ہوا کہ مدینہ میں اچانک 70 فیملی یتیم ہو گئی. 70 عورتیں اچانک ویڈو، اور ان 70 عورتوں سے جو بچے تھے سب یتیم. تو یہ مدینہ کے لیے بالکل نیا چیلنج تھا. اب کیا ہوگا، کیا کریں؟ تو اسی کانٹیکسٹ میں قرآن کی وہ آیت آ گئی کہ اگر تم کر سکو انصاف برس، مردوں کو اجازت دی گئی کہ وہ 2 3 4 تک شادی کر لیں اگر وہ انصاف کر سکیں، اگر ہو سکے ان سے. کیونکہ اب جب دوسری شادی ہوگی تو وہ ٹسل ہوگا. ایک عورت سے جو بچے ہیں تمہارے، ہو سکتا ان کے ساتھ تمہارا رویہ کچھ اور ہو، لیکن اب جو تم دوسری عورت لاؤ گے ویڈو کو، اس کے پاس پہلے سے بچے ہیں، ان کے ساتھ تم وہ رویہ اختیار نہ رکھ سکو، تو پھر تو اجازت نہیں ہے. کسی عورت کی اپنی سسٹر اگر ویڈو ہو گئی ہو یا مطلقہ ہو گئی ہو، طلاق شدہ، جوانی کی عمر میں، وہ مسئلہ کیسا ہے اس سے جا کے پوچھیے. اب اس کا کیا ہوگا، پوری زندگی وہ کیسے گزارے؟ اگر کوئی جوانی میں ویڈو ہو گئی ہو یا جوانی میں مطلقہ ہو گئی ہو تو کیسے ہوگا؟ سارے مردوں کی شادی ہو چکی ہے، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ بتائیے. اس پہ ہر عورت سوچے.